ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، درود شریف پڑھیں۔ گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہندوستان کے ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ قادیان کی بستی میں پیدا ہوا تھا، تو انگریز کا بویا ہوا پودا تھا اور اس نے ایک بڑا انتشار پیدا کیا اور بہت بڑا فتنہ تھا جس نے امت مسلمہ کو بڑا زخمی کیا، مجروح کیا۔ یہ گلاس ادھر پیچھے گھما لے۔ چنانچہ سب سے پہلے لدھیانہ کے علماء نے فتویٰ دیا اس کے کفر پر، پھر دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے آج سے 115 سال پہلے فتویٰ دیا، پھر سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک غیر سیاسی جماعت وجود میں آئی، مجلس تحفظ ختم نبوت۔ اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ عقید ختم نبوت کی حفاظت اور امت مسلمہ کو قادیانی الحاد سے بچانا تھا۔ اور اس وقت کے اکابرین جو بڑے علماء تھے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی، مجاہد ملت مولانا محمد علی جالندری، مولانا لال حسین اختر، مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، یہ سارے حضرات تھے۔ امام الحسن حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو قدرت نے قادیانیت کے خلاف سراپِ تحریک بنا دیا تھا۔ میں نے مقدمے بولپور کا ذکر کیا تھا، جب پٹیشن نہیں ہوئی تھی، برصغیر پاک ہند ایک تھا، ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا، وہ ہندوستان سے آ کر بولپور میں مقدمہ چل رہا تھا اور 11 سال تک چلا یا 9 سال تک۔ اس کے بعد آپ نے اپنے شاگردوں کی ایک مستقل جماعت تیار کی، جن میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی تقی صاحب کے والد صاحب تھے، اسی طرح مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے لہرایا تھا، مولانا ظفر احمد عثمانی بنگلہ دیش میں، اور مولانا شبیر احمد عثمانی یہاں کراچی میں، جن کا قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ جنہوں نے پڑھایا تھا، یہ حضرات تھے۔ مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا محمد علی جالندری، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب وہ تحریک چلی 1974 کی تو دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار یہ مرکز رہا اس وقت۔ یہ جو ہمارا پارک ہوٹل ہے، اس کے اندر رات کو اکوڑا خڈ کے مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ شہید، اور لاہور کے مولانا سید نفیس شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ رات کو اسی پارک ہوٹل میں، آپ پارک ہوٹل میں ہوتے ہیں، آپ کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو، اس ہوٹل کے اندر وہ بیٹھتے تھے، رات کو تیاری کرتے تھے اور صبح اسمبلی میں پیش ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک تحریک ہے۔ اب جب 1947 میں پاکستان بنا تو اس وقت قادیانی جماعت کا جو لاٹ پادری تھا، اس مرزا محمود، یہ قادیان چھوڑ کر پاکستان آ گیا، اور پنجاب کا اس وقت پہلا جو انگریز گورنر تھا، موڈی نام تھا، اس کے حکم پہ چنیوڑ کے ساتھ، جس کو چناب نگر کہا جاتا ہے، جہاں ہمارا الحمدللہ ایک مرکز ہے، اور ابھی اس سال ہمارا 42واں کانفرنس الحمدللہ وہاں پر ہوا، اور بڑی کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ اس وقت ان کو 1034 ایکڑ زمین گفٹ کر دیا، زمین ہماری ہے، قادیانیوں کو گفٹ کر دیا انگریز نے۔ جیسے نا ابھی بھی ہم پر کئی اوپر ایسے مسلط لوگ ہیں جن کو پاکستان سے
کچھ بھی دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنے منمانے. اب یہ آپ کی ملک کی بدقسمتی ہے. ایک آدمی آئے وزیر اعظم شوکت عزیز ہے، اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ یہاں وزیر اعظم رہا مشرف دور میں، اور جب یہاں سے چلا گیا تو ایک انڈین تاجر کا ایڈوائزر بن گیا. یہ ان لوگوں کا اوقات ہے. دیکھیں، ایک اور تھا معین قریشی صاحب، ایک صاحب تھے جنیجو صاحب، دنیا سے چلے گئے. یہ ہے بڑا المیہ ہمارے یہاں پر، ہم پر. تو یہ انگریز نے ہماری زمین وہ قادیانیوں کو دے دی. 1034 ایکڑ زمین دیے، اور فی مرلہ ایک آنا رجسٹریشن فیس لگایا، مرلے پر ایک آنا. اس حساب سے اس زمانے میں 10,034 روپے وصول کر دی. وہاں انہوں نے ایک اسٹیٹ بنایا، جیسے نا اسرائیل کی وزن پر مرزائیل بنایا. یعنی ابھی بھی اس وقت آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے. آپ جائے کل دیکھیں، پاکستان کے اندر ہے. کتنے یہ طاقتور تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر شب خون مارنے والے، دین پہ ڈاکہ ڈالنے والے، قرآن اور حدیث اور اسلام اور ملت اسلام اور اہل اسلام کے دشمن، ان کو پورا اسٹیٹ دے دیا. کوئی مداخلت نہیں کر سکتا وہاں پر. اندازہ کریں. بہرحال پھر وہ ایک تھا ظفر اللہ قادیانی، جو وزیر خارجہ سب سے پہلے بنا، جس نے چناب نگر میں ایک فنکشن تھا اسی جگہ پر، اس کے لیے آپ کے PIF کے پاکستان ایئر فورس کے طیاروں نے جا کے سلامی دی. یہ وہی ظفر اللہ قادیانی تھا، وزیر خارجہ، پہلا وزیر خارجہ یہ پاکستان کا بنا، کہ قائد اعظم کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. پرے کھڑا تھا، کسی نے پوچھا آپ جنازے میں شریک نہیں ہوئے؟ اس نے کہا مجھے اسلامی اسٹیٹ کا ایک کافر وزیر خارجہ سمجھو یا ایک کافر ریاست کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھو. کتنا بڑا المیہ اور کتنی بڑی کمزوری ہے کہ وہ قائد اعظم جس کو ہم اپنا محسن سمجھتے ہیں، پاکستان بنایا اور سرکاری نوٹ پہ ان کی تصویر لگی ہے سرکاری اداروں، اس کے جنازے میں وہ شامل نہیں ہوا. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ اس نے تمام پاکستان کی جہاں جہاں سفارت خانے بنے تو وہاں پر اس نے قادیانیوں کو سفیر مقرر کیا. قادیانیوں کو. مرزا غلام قادیانی کے بعد اس کا پہلا خلیفہ تھا حکیم نور الدین، اس کے بعد دوسرا آیا مرزا محمود بشیر الدین، یہ والا جس کا میں نے ذکر جو پاکستان ہے اور یہ جگہ حاصل کی. اس کے بعد تیسرا آیا مرزا ناصر، جو 74 اسمبلی میں پیش ہوا اور مفتی محمود نے اس کو صحیح ننگا کیا. اس کے بعد چوتھا آیا مرزا طاہر، اور پانچواں ابھی ہے مرزا مسرور جو انگلینڈ میں ہے. یہ جو بیچ میں مرزا طاہر آیا، یہ صدر ضیاء الحق زمانے کا آدمی ہے. تو جب صدر ضیاء الحق نے 26 اپریل 1984 کو صدارتی آرڈیننس جاری کیا، جس سے آئین کا دفعہ 298B اور 298C بنا. 298B اور C کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی اسلامی شعائر استعمال نہیں کر سکتے، نہ اذان دے سکتے، نہ مسجد کا استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہمارے طرز پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے وہ اپنے متعلقین کو صحابی کہتے تھے وہ استعمال نہیں کر سکتے. مرزا غلام قادیانی کی بیوی کے لیے امہات المؤمنین نہیں کہہ سکتے، رضی اللہ عنہ کے الفاظ استعمال نہیں کر. یعنی ابھی المیہ یہ جو ابھی ہم نے کیس کیا تھا، یہ جو مبارک ثانی کا کیس ہوا تھا اور الحمدللہ جیت گئے اللہ کے فضل سے، اور قاضی فائز نے جاتے جاتے بہرحال اللہ نے کام لیا ان سے. تو وہ جو تفسیر انہوں نے چھاپی ہے نا، اس کے اوپر یہ جو مرزا محمود ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ پاکستان 1947 میں بنا، تو یہ قادیان چھوڑ کر چناب نگر آیا اور اس کو 1034 ایکڑ زمین دے دی گئی. ٹھیک ہو گیا. اس کی وہ لکھی ہوئی ہے، تو اس کے نام کے ساتھ اس کے اوپر رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی 1500 تاریخ گواہ ہے، 1500 سالہ، کہ رضی اللہ عنہ کا لفظ صرف کس کے لیے ہے؟ صحابہ کے لیے. بس ہم اتنے بھی بس ہے اس کو روک نہیں سکتے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ صدارتی آرڈیننس جاری کیا صدر ضیاء الحق مرحوم نے، تو اس نے اس وقت
یہ جو مرزا طاہر تھا 84 میں، اس نے جا کے جنیوا کمیشن میں پاکستان کے خلاف درخواست دی، اور یہ شکر ہے یہ مزید جب سے آیا نا بے بس ہوتے جا رہے ہیں، پہلے تو بڑے طاقتور تھے، اب الحمدللہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو وہاں فریاد کرنے گیا، تو عجیب بات آپ کے علم میں یہ لاؤں کہ جنیوا میں جو پاکستانی سفارت خانے کے سفیر کو بلایا گیا تو وہ قادیانی تھا۔ یہ کس نے لگایا تھا؟ یہ ظفر اللہ نے، جو وزیر خارجہ تھا۔ میں نے کہا نا تمام سفارت خانوں میں، چنانچہ اس نے اس کی تائید کر دی پاکستان کے خلاف۔ بہرحال تو یہ سلسلہ انہوں نے شروع میں جب پاکستان بن گیا تو ان کو بڑے عہدے مل گئے تھے، اور یہ بڑے طاقتور تھے اس وقت، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہاں پر جو ہے جیسے اسرائیل بنا ہے عربوں کے درمیان ادھر یہاں پر، اور شورش کاشمیری نے عجمی اسرائیل کے نام سے ایک مضمون لکھا ہے جس میں ان کے سارے عزائم کو انہوں نے کھولا تھا، یہ کشمیر کو، یہ اس لیے تو انہوں نے یہ آپ کے علم میں یہ بھی لاؤں، یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر کے لیے ایک ہی راستہ جاتا تھا اور وہ گرداسپور سے جاتا تھا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کیا، قادیانیوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کیا، چنانچہ انڈین آرمی کو گرداسپور کا راستہ کشمیر کے لیے قادیانیوں نے دیا، اور سب کے لیے ایک مستقل پریشانی پیدا کر دی۔ وہ دن اور آج کا دن آپ دیکھیں 77 سال ہو گئے، کتنا عرصہ، ہزاروں لاکھوں کشمیری شہید ہو گئے، اور کیا کیا ظلم و ستم، یہ سب بدماش انہوں نے کیا، قادیانیوں نے، لوگوں کو نہیں پتہ ان چیزوں کا۔ بہرحال یہ بڑے اپنے آپ کو طاقتور شمار کر رہے تھے۔ پھر بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ اسلام کے نام پہ اس وقت اسمبلی کے اندر ان کے کئی ممبر بھی آ گئے، تو مسلمانوں کو بڑی تشویش ہوئی۔ چنانچہ میں نے بتایا کہ ایک ہماری تنظیم بنی تحفظ ختم نبوت، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا محمد علی جالندری اور بریلوی حضرات کے پاس یہ لوگ گئے، مولانا ابوالحسنات قادری اس زمانے میں ان کے بڑے آدمی تھے، بریلوی مکتب فکر کے۔ پھر ان سب نے مل کر دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ سب کو اکٹھا کیا اور ان کے خلاف چلتے رہے۔ ایک تو اللہ نے یہ کرم کر دیا کہ ظفر اللہ قادیانی ملعون وہ فارغ ہو گیا، وزارت خارجہ سے وہ فارغ ہو گیا۔ اچھا اتنی بدقسمتی ان کی رہ گئی کہ اس کا جتنا پینشن تھا نا اس نے قادیانیت کی پرچار میں لگایا، اندازہ کرے۔ بس اللہ نے ہمیں ہدایت دیا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اس کا کرم اور فضل ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر آگے 1953 میں تحریک چلی، اور اس تحریک سے مزید الحمدللہ قادیانی کمزور ہوئے، اگرچہ اس وقت سرکاری مشینری مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئی، اور 10,000 آپ کے اہلیان پاکستان جو کل مگو تھے وہ شہید کر دی گئے، 10,000 بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن وہ تحریک الحمدللہ چلتی گئی، اور پھر بالآخر 1974 کا زمانہ آیا، یہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور مجھے آپ کو ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے، آپ کی اولاد اور نسلوں کو بھی۔ یا اللہ ان حاضرین مجمع میں کوئی بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما، پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست و مقروض غیب سے مدد فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، اور یا کریم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے جذبے سے سرشار ہو کر بیٹھے ہیں، حضور کی شفاعت انہیں اور ہمیں نصیب فرما۔ وطن عزیز پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی پاکستان بنا دے، جس مقصد کے لیے بنے اس میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ قادیانیوں کو اور باطل فرقے جتنے ہیں ان کے دل بھی تیرے ہاتھ میں، سب کو ہدایت نصیب فرما، میرے نبی کے سچے غلام بنا، اگر ہدایت مقدر میں چن چن کر ہلاک فرما۔ یا ارحم الراحمین تو ہم سب کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی۔ جمعہ اور پیر کو عشاء کے بعد یہ درس ہوتا ہے، اور ساتھیوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں۔